صدیق اکبر سے پیار ہوگا۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی بندہ جنت میں جائے گا ایک دروازے سے، کوئی بندہ جنت میں جائے گا دو دروازوں سے، کسی کو کسی دروازے سے، کسی کو کسی دروازے سے، جی نماز پڑھنے والا نماز کے دروازے سے، روزہ رکھنے والا روزے کے دروازے سے، ٹھیک ہے؟ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے، صرف ایک دروازہ نہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پہ صدیق کا قبضہ ہے۔ جہاں سے سائیڈ سے ہو کر نکلنے کا کوئی دروازہ ہے ہی کوئی نہیں، جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے پر قبضہ صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راوی ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اور روایت النظرہ فی مناقب عشرہ حضرت امام محب الدین طبری اس حدیث پاک کو لکھ گئے۔ ہے ضرورت حدیث پاک سننے کا؟ سارے بولے محبت سے سبحان اللہ وبحمدہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی فی باب الجنۃ یا عبد اللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقۃ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ بأبی انت وأمی هل تدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم وأرجو أن تكون منهم أو فوق ذلك أو دون ذلك أو كما قال رسول الله۔ حدیث پاک سن کے ایمان تازہ ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ایک دن حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار تشریف فرماتے، حضور نے ارشاد فرمایا، میں مقام بتا رہا ہوں، ابھی میں نے پیغام شروع نہیں کیا، میں مقام بتا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول بیٹھی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر والے دن نودی فی باب الجنہ، جنت کے دروازوں سے ندا ہو رہی ہوگی، جنت کے دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی، یا عبد اللہ ھذا خیر، توجہ اے اللہ کے بندے، ھذا خیر، یہ تیرے لیے بلائی ہے، یہ تیرے لیے راستہ ہے، یہ راستہ تیرے لیے ہے، یہ خیر تیرے لیے ہے، جنت کے دروازوں سے ندا آ رہی ہوگی۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نماز پڑھنے والا ہوگا اسے نماز کے 2 نمبر دروازے نماز کے دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا، جو جہاد کرنے والا ہے اسے جہاد کے دروازے سے 7 نمبر دروازہ جہاد کا 7 نمبر دروازے سے اسے پکارا جا رہا ہوگا۔ من کان من اہل الصدقہ، جو صدقہ
سن رہے ہیں، حضور نے یہ 4 چیزیں ارشاد فرمائی: نماز، صدقہ، جہاد، روزہ۔ 4 چیزیں حضور نے بیان فرمائی۔ تاجدار صداقت، کشتہ عشق رسول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، توجہ، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ویسے تو جنت میں ہی جانا ہے، کسی بھی دروازے سے چلے جائیں، پہلے سے جائیں یا دوسرے سے یا تیسرے سے یا چوتھے سے، جس سے بھی جائیں، جانا تو جنت میں ہی ہے، لیکن آقا میرے دل میں خیال آیا ہے، میرے دل میں ایک بات آئی ہے، تاکہ پتہ چل جائے اور پیغام بھی پہنچ جائے، پتہ بھی چل جائے مقام کا اور پیغام بھی پہنچ جائے۔ آقا میرے دل میں یہ بات آئی ہے، یہ تو ارشاد فرمائے، حل یدعا احد من تلک الابواب کلھا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ آقا کوئی ایسا بھی ہے جسے ہر دروازے سے، امام بخاری حدیث لکھتے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا میدان قیامت قائم ہو گیا ہے؟ کیا حساب و کتاب کا سارا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے؟ کیا جنتیوں جہنمیوں کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ نہیں ہوا نا۔ اور حضور اب سے بھی، حضور اب 1442 ہجری چل رہی ہے، 1442، اب سے بھی سینکڑوں سال پہلے حضور ارشاد فرما رہے ہیں، جنت کے ہر دروازے سے، فلاں دروازے سے، فلاں سے، فلاں سے پکارا جا رہا ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے، حضور حل یدعا احد من تلک الابواب کلھا، حضور کیا کوئی ایسا بندہ ہے جسے ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہو؟ فضائل صدیق اکبر میں آگے بیان کرتا ہوں، پیغام صدیق اکبر دل کی تختی پر نوٹ کر، صدیق اکبر نے عقیدہ دے دیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب نے ماضی کا علم بھی عطا فرمایا ہے، حال کا علم بھی عطا فرمایا ہے، مستقبل کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو نظر مصطفیٰ سے پوشیدہ ہو۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، علماء حق اہل سنت، علم غیب مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ۔ کو پتہ ہے کون سا غلام کس دروازے سے جائے گا، کس کو کس دروازے سے پکارا، توجہ، کس کو کس دروازے سے پکارا جائے گا، کس کو کس دروازے سے پکارا جائے گا۔ عقیدہ مضبوط کرتے جانا پڑا۔ تاجدار صداقت نے عقیدہ دے دیا، جس میں کذب کا احتمال تک نہیں، جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں، عقیدہ سیدنا صدیق اکبر نے دیا۔ ہر دروازے سے آقا کس کو پکارا جائے گا؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ عقیدے کی وضاحت ہو رہی ہے نا؟ ہر دروازے سے یا رسول اللہ کس کو پکارا جائے گا؟ میرے آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا، ابو بکر حوصلہ کر، جبریل آتے ہیں، میں پوچھ کر پھر بتاؤں گا۔ آ جائے جبریل تو پھر میں پوچھ کر بتاؤں گا، حضور نہیں فرماتے۔ پڑھ جائیں آپ ساری روایتیں پڑھ جائیں، اس کی جتنی مرضی روایتیں پڑھ جائیں، اگر کسی کو مل جائے تو حضور نے یہ فرمایا فقیر حاضر ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ میں وحی کا انتظار کرتا ہوں، وحی آئے تب میں بتاؤں۔ حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا جبریل آئیں گے پھر میں بتاؤں گا۔ ادھر سوال ہے، فوری طور پر
حضور کا ہر صحابی، حضور فرماتے لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا آگ مجھ سے چھو بھی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا، آگ مجھ سے چھو بھی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے دیکھنے والے کو دیکھا، حضور فرماتے آگ مجھ سے چھو بھی نہیں سکتی، سارے یار حضور کے، سارے سرکار علیہ السلام کے غلام، حضور کے وفادار، حضور کے اصحاب، بے مثل و بے مثال، پر صدیق کا مقابلہ تو کوئی نہیں نا۔ آدم چشتی ایک ہمارا اہل سنت کا شاعر گزرا ہے، اس نے اس کو اپنے ذوق میں بیان کیا ہے، اگر آپ کی توجہ ہو ذوق ہو تو آدم چشتی کہتا ہے سارے شیر درمیان میں ذوق کے لیے تقریب کو قرآن حدیث کا نام ہے، ذوق کے لیے چشتی ہے نا تو شیر پہ ذوق کے لیے سبحان اللہ، مقام اور پیغام۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام دیکھیں، حضرت عمر، تو چھوٹا بندہ نہیں، حضرت عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل جائے، جن کی زبان میں رب کلام فرمائے، جن کو حضور نے رب سے مانگ کر لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں ہر موقع پر کوشش میں رہتا تھا کہ کبھی کوئی مجھے ایسا موقع مل جائے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، کوشش میں رہتا ہر موقع پر۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ابو بکر صدیق ہر مرتبہ نمبر لے جاتے ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنگ کے لیے مال پیش کرو، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے سن رکھی ہوگی، حضور فرماتے ہیں جنگ کے لیے مال پیش کرو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کیونکہ میں تازہ میرے پاس مال آیا تھا، تو میں نے کہا آج موقع ہے، میں ابو بکر صدیق سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا، سبقت لے جاؤں گا۔ فرماتے میں گھر گیا، سارا مال اکٹھا کیا، آدھا مال گھر میں رکھا، آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔
سرکار السلام تشریف فرما ہے، ایک ایک غلام آ رہا ہے، نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ حضرت عمر آئے، حضور فرماتے ہیں کہ اے عمر ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے حضور جیت بنصف مالی، حضور آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام خوش ہوئے، حضور نے دعا دی، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، بعد حضرات کو شام بیان کرتے ہیں کہ حضور مڑ مڑ کے نا دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے کسی کا انتظار ہو، حضور مڑ مڑ کے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا صدیق اکبر آ گئے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوائد شریف کے اندر حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی غریب نواز آپ فرماتے ہیں کہ جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ٹاٹ کا لباس جسم کے اوپر پہنا ہوا ہے، ٹانٹوں سے پیوند لگائے ہوئے ہیں، گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، بڑی بھاری ہے، صدیق اکبر سے اٹھائی بھی نہیں جا رہی، لے کر آ کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ما ابقیت لأہلک، کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آیا ہے؟ ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنیں، مقام بھی اور پیغام بھی دونوں میں اکٹھے ہی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں، عرض کرتے حضور ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور میں نے باقی چھوڑا لہم ان کے لیے، گھر میں گھر والوں کے لیے میں نے باقی چھوڑا، کس کو؟ اللہ ورسولہ، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو۔ سبحان اللہ، اللہ کو اور اللہ کے سارے صحابہ دیکھ رہے حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، سارے صحابہ دیکھ رہے حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق کو بھی پتا ہے حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی جانتے ہیں حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، ایسے ہی ہے نا بھئی، حضور مسجد میں ہے تو حضور ابو بکر کے گھر میں تو نہیں ہوں گے، حضور مسجد میں ہے نا، مسجد نبوی شریف میں، لیکن ابو بکر صدیق جواب کیا دیتے ہیں؟ میں گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو۔ چلیں صدیق اکبر نے محبت میں، فرد محبت میں یہ بات کیا ہی کی تو صحابہ کرام میں کوئی تو اعتراض کرتے حضور آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں گھر چھوڑ کے آئے، کوئی صحابی تو بول پڑے بھائی، اتنے جو بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہیں کوئی تو بول پڑے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ چلے اور کوئی نہ بولے، حضرت عمر تو چپ رہنے والے نہیں ہیں، حضرت عمر ہی بول پڑتے یا رسول اللہ آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ اچھا چلے کوئی صحابی بھی نہیں بولتا، کوئی صحابی بھی نہیں بولتا، حضور کی شان سن کر صدیق اکبر ان کے سردار ہیں، سن کر سارے چپ ہو گئے۔ حضور کی تو ڈیوٹی ہے، جو غلطی ہوگی حضور اصلاح کریں گے، حضور کی تو ذمہ داری ہے، حضور کی ڈیوٹی ہے۔ حضور خود فرما دیں ابو بکر تمہاری محبت اپنی جگہ، میں کہاں ہوں وہاں نہیں،